چوتھی نصیحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا۔ اے ابو ذر اس بات کو یاد رکھ، کبھی کسی سے سوال مت کرنا۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، جب بھی حالات خراب ہو، جب بھی پریشانیاں آئیں، جب بھی ٹینشنیں آئیں، کبھی کسی کے سامنے دستہ دراز مت پھیلانا۔ اپنے اللہ سے کہنا، رات کی تنہائیوں میں، رات تہجد کے اندر اپنی پیشانی کو رگڑ دینا، اپنے پروردگار سے کہنا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا پاورفل ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو دے گا احسان جتلائے گا، مجھے پھر بھی واپس کرنا پڑے گا، اے میرے اللہ تو عطا فرما، جب تو دیتا ہے احسان نہیں جتلاتا ہے۔ کیا نصیحت ہے، کیسی اپنی امتی کی عزت کی فکر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور کہہ رہے ہیں کسی سے سوال مت کرنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ آپ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، کہنا میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن کر اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہوں۔ تو آج ہم جگہ جگہ کے چکر لگائیں گے، سب سے رونا روئیں گے، پورے خاندان میں کلیاؤں مچائیں گے، ہمارے اوپر یہ آفت آ گئی، ہمارے اوپر یہ پریشانی آ گئی، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت حالات والے ہیں۔ نہیں کہیں گے تو اپنے اللہ سے نہیں کہیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں اس بات کو، اگر یہ مائیں اور بہنیں تہجد میں گر کر اپنے شوہر کے لیے دعا کر دیں، اپنے باپ کے لیے دعا کر دیں، اپنے بھائی کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے سارے حالات کو درست فرما دے گا۔ لیکن مانگنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کبھی مجھ سے بھی تو مانگ۔ تو ایک فلاں آدمی کے گھر پہ گیا تو تیرے آنسو اتنے بہے کہ تیرا چہرہ بہہ گیا۔ کبھی تو نے تہجد میں مجھ سے مانگا؟ کبھی تو نے مجھ سے رات میں رو کر مانگا؟ کبھی تو میرے پاس جو ہے چیخ پکار کے ساتھ آیا؟ کبھی تو نے اپنے اللہ سے بھی بات کری؟ کبھی تو نے اپنے اللہ کے سامنے بھی اپنی بات رکھی؟ تو نے جو ہے سب کے سامنے بات رکھی، خاندان والوں کے سامنے بھی بات رکھی، رشتہ داروں کے سامنے بھی بات رکھی، اپنے اعزا اقربا کے سامنے بھی بات رکھی۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرا اللہ بھی تو ہے، کبھی تو اپنے اللہ کے سامنے بھی تو بات رکھ کے دیکھ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، بس سنتوں پر سلام پھیر کر ہم ایسے بھاگتے ہیں مسجدوں سے جیسے کوئی قیدی کو قید کر دیا گیا تھا مسجد کے اندر۔ دعا مانگنے کی تو توفیق ہی نہیں ہوتی مسلمانوں کو، نہ مائیں اور بہنوں کو۔ مائیں اور بہنوں کی تو نمازیں بھی بڑی عجیب و غریب ہیں، من چاہی نماز ہے۔ جب بالکل سورج ڈوبنے والا ہوگا، اکثر دیکھا اور معلومات بھی ہیں، جب سورج بالکل ڈوبنے والا ہوگا بھاگتے بھاگتے مغرب کی نماز ہوگی ان کی، بھاگتے بھاگتے عشاء کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہوگی۔ اور جب نمازوں کا یہ حال ہے تو ان کے ہاتھ کہاں اٹھیں گے اپنے اللہ کے سامنے رونے کے لیے، بلکنے کے لیے؟ اس لیے حضور نے اپنے صحابی کو نصیحت کی، میرے نزدیک ایک ایک امتی کی عزت بڑی اہم ہے، اس لیے ابو ذر میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تیری کھال چھل جائے، تیرے گھر پر فاقے ہو جائیں، کتنی بھی پریشانی ہو، اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے سوال مت کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کے ٹکڑے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنی بڑی عزت نفس کا خیال کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگو اپنے اللہ سے۔ اور بے شمار واقعات ہیں، اللہ نے جو ہے اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کی بہت زیادہ مدد فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی ڈرے گا اپنے اللہ سے، جب اس پر پریشانی آئے گی اس پریشانی سے نکلنے کا ایک مسئلہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، پریشانی آنا برا نہیں ہے، پریشانی آئے گی، نیک لوگوں پہ زیادہ آتی ہے، نیک لوگوں پر پریشانی زیادہ آتی ہے، لیکن پریشانی آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چٹکیوں میں حل کر کے دکھا دے گا۔ نیکی کی علامت یہ ہوتی ہے
اگر پریشانی بری ہوتی تو نہیں آتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے تھی۔ پریشانی کا کیا عالم ہے، ابھی وجود نہیں ہوا دنیا کے اندر، والد کا انتقال ہو گیا، ابھی 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ذرا آپ سوچے تو صحیح، ایک 6 سال کا بچہ نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، اب یہ والد محترم سے بھی محروم ہے، دادا سے بھی محروم ہے، والدہ سے بھی محروم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر خاموش بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، آنسو گرتے رہتے تھے، اپنے اللہ سے شکوہ کرتے تھے۔ بہت لمحہ ایسا ہے حضور کی زندگی کا، آپ کو کیا بتاؤں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی زندگی ہے کہ کھجور اور زمزم کے پانی پر صبح دوپہر سب کچھ گزر جایا کرتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دن فاقہ ہو جائے شور مچا دیتا آدمی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر یقین کرو، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، اور اگر فاقہ آ جائے تو مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کا مہمان آ چکا ہے۔ حضور کی تو اکثر زندگی جو ہے ایسی گزری ہے، روایات میں ہی آتا ہے حضور آتے مسجد سے، کہتے عائشہ کچھ کھانے کو ہے، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آج روزہ ہے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر یہی ہوتا تھا۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے پوری زندگی میں کبھی بھی حضور نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی۔ اس لیے حضور کہہ رہے ہیں اتنی پریشانیاں تو تمہارے اوپر آئیں گی نہیں، اس لیے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کبھی کسی سے سوال مت کرنا، اپنے اللہ سے سوال کرو، اپنے اللہ سے بات رکھو، اللہ دے گا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو کل قیامت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز عادت بنائیں گے نا ہم، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہماری زندگی کے اندر سکون پیدا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا، بس پھیلتا ہی چلا جاتا، پھر اللہ اسی کا محتاج کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں، اپنے اللہ سے بات رکھیں، اپنے اللہ سے کہتے رہیں اے احکم الحاکمین، تیرے خزانوں میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے، تیرے خزانے لامحدود ہیں، اپنے فضل و کرم سے جو ہے میرے مسائل کو تو ہی حل فرمائے گا۔ تو یہ حضرت ابو ذر کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بیٹا ابو ذر کبھی کسی سے سوال مت کرنا، ہمیشہ کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کرنا ہے۔ تو اگر آدمی سوال کرے گا نا اس کا ایک بھرم رہے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتا، ایک بھرم ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے کیسے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایک بھرم رکھے گا محلے کے اندر، اس کی کرکری نہیں ہوگی، اس کی گھر کی ہوا نہ اکھڑے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک ہر امتی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے مسلمان کچھ بھی ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی سے سوال مت کرنا، اللہ ہی تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ کہتا ہے سارے مسئلے میری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں۔ تو 4 نصیحتیں ہو گئی، 5ویں نصیحت حضور نے فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اے ابو ذر یاد رکھ ہمیشہ جو ہے حق بات کہنا، چاہے لوگوں کو کتنی ہی کڑوی لگ جائے، لوگوں کو کتنا ہی برا لگے، لوگوں کے پیشانی پر کتنے ہی بل آ جائیں، حق بات کہنا۔ یہ حق بات کہنے کا کیا مطلب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ جب خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جب خاندانوں کے اندر کوئی ثالث بنتا ہے، جب ثالث بنتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کدھر کو جھکنا ہے، جو رشتہ دار طاقتور ہوگا ادھر کسی بات کرے گا، جو بیچارہ رشتہ دار کمزور ہوگا اس کی طرف سے کہے گا بھائی مجھے نہ پتا، بس ہاں انہوں نے حاجی صاحب نے یہ بات کہی تھی، تمہاری نہ پتا بھائی صاحب مجھے تم نے کیا کہا تھا، حاجی صاحب صحیح آدمی ہے تمہارے بارے میں مجھے نہ پتا کیا بات آپ نے کہی تھی۔ حضور کہہ رہے ہیں کسی معاملے میں تجھے ثالث بنایا جائے، شریعت کے معاملے میں یا گھریلو معاملے میں، کسی بھی معاملے میں تجھے جب ثالث بنایا جائے، لوگوں کو کتنا بھی برا لگے، چاہے اپنے خلاف جا رہی ہو، حق بات کہنی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث ٹکڑے کو ایسا پکڑا تھا، حق بات کہنے میں نہ حضرت
عثمان غنی امیر المومنین ہے، ان کے سامنے بھی نہیں ڈرتے تھے، حق بات کہتے تھے، حق بات کہنے میں ڈرتے نہیں تھے، بعض دفعہ تو لاٹھی بھی اٹھا لی مارنے کے لیے، اچھی حضور کی بات نہیں مانے گا، ابو ذر زندہ ہو لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، اور بڑے پاس بٹھا بٹھا کر نصیحت کر رہے ہیں کہ ابو ذر حق بات کہنے میں مت ڈرنا کبھی بھی، لوگوں کو کتنے ہی کڑوا اور کتنے ہی برا لگے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت فرمائی، وَأَمَرِنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اے ابو ذر شریعت پر چلنے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو جو ہے سوچنا مت کوئی کیا کہے گا۔ آج اگر ہم اپنے بچے کا نکاح شریعت کے خلاف، شریعت کے مطابق کر دیں، مسجد میں نکاح کر لیں، اپٹنے نہ لگوائیں، شریعت کے خلاف باتیں نہ کریں، تو کوئی کیا کہے گا؟ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے محلے والے کیا کہیں گے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے ہمارے گھر کی عورتیں کیا کہیں گی، رشتے ممانی کیا کہے گی، پھوپھی کیا کہے گی، چاچی کیا کہے گی۔ اس لیے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، شریعت کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے شریعت پر جو ہے اپنے جو ہے ہتھوڑے بجاتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائے، محلے والے ناراض نہیں ہونے چاہیے، رشتہ دار ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی کہہ تو دے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے شریعت کے مطابق کروں گا اور مسجد میں نکاح ہوگا، سب سے پہلے تو اس کے چچا، ماموں، تایا یہ سارے اڑ جائیں گے، میاں دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کیسی باتیں کر رہا ہو، یہ زمانہ بہت آگے کا زمانہ ہے، شریعت ناراض ہو رہی ہونے دو، قرآن پر بات آ رہی آنے دو، رسول پر بات آ رہی آنے دو، بس ناک رہنی چاہیے، بس لوگ یہ سمجھ لیں کہ بہت شاندار اس کے گھرانے کی شادی تھی، اس لیے ابو ذر کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ ابو ذر شریعت پر چلنے میں کسی جو ہے ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کرنا ہی مت، جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اسی پر رک کر ایک بات سنیں، میں کئی ہفتے سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج شادی بیاہ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے عورتوں کو جو ہے کیا کام کر رہی ہیں، اپنی بیٹیاں خود 40 سال کی ہے، خود 45 سال کی ہے، خود 50 سال کی ہے، یہ پورے پردے میں آ رہی ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے جو جوان ہے، جو خوبصورت ہے، یہ جو ہے برہنہ لے کر جا رہی ہے اور ساری دنیا کے سامنے نمائش کر رہی ہے، شادی ہال کے اندر ویٹر ہے، شادی ہال کے اندر بھنگی ہے، شادی ہال کے اندر کتنا بھی بیکار آدمی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی آنکھیں جو ہے دیکھتا ہے اور وہ بھی نگاہ ڈالتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے یہ ماں کیا منہ دکھائے گی، دینداری کا چولا پہن کر جو ہے اپنی بچیوں کو جو ہے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہی بات جو میں نے کہا ابھی ابو ذر نے کہی، اللہ کے نبی نے ابو ذر سے کہی، حق بات کہنا کتنی کڑوی لگے، میں بھی حق بات کہہ رہا ہوں، آپ جتنی بیٹھیے چاہے کتنی ہی کڑوی لگے آپ کو، کیسے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی یہ ماں جو اپنی سگی بیٹی کو نمائش کرا رہی ہے۔ اور عورتوں کا ایک مقولہ بہت چل رہا ہے، ہم اس لیے لے کے جاتے ہیں تیار کرا کے تاکہ رشتے ہونے میں آسانی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، لڑکی کو پسند کریں گے، پھر رشتہ آئے گا۔ قیامت کی صبح تک رشتہ نہیں آ سکتا، جو اللہ کو ناراض کر لے اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو خوش کرے گا۔ پردے میں آ جائیے، پردے میں آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام کرے گا، پاک دامنی کے چرچے پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ان سے پوچھا سب سے شاندار عورت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا سب سے شاندار عورت وہ ہے اس کو کسی مرد نے نہیں دیکھا ہو، اس نے بھی کسی مرد کو نہیں دیکھا ہو، سب سے شاندار دنیا کی عورت وہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی ذات گرامی یہی ہے رضی اللہ عنہا۔ اس پر کنٹرول کر لیجئے، ایک گھنٹے کی جو ہے بے پردگی، ساری تہجد، سارے تلاوت، سارے ذکر و اذکار برباد کر دے گی قیامت میں، یاد رکھیے اس بات کو، ایک گھنٹے کی بے پردگی تباہی لے کر آئے گی قیامت میں، اور ہم اس کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ بے حیائی جو ہے شادیوں میں پھیلائے جا رہی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی شادی کے موقع پر ہے۔ تو اپنی بچیوں کو پردے میں لے کر جائیے، اپنی بچیوں کو سمجھائیے
اللہ ہی سارے انتظامات کا مالک ہے۔ اور یاد رکھیں جو بچیاں دیندار ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رشتے جلدی کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، جو اللہ کو راضی کرے اللہ اسے خوش نہ کرے گا؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے انتظامات فرماتا ہے۔ تو عورتوں کی عجیب چوچلے ہیں بالکل، کہ لڑکیاں اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر جو ہے رشتہ بھیجیں گے، کوئی رشتہ وشتہ نہیں آئے گا اللہ کو ناراض کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظامات کا مالک ہے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کا محتاج نہیں ہے، اللہ دلوں کے حلال کو جانتا ہے۔ ایک میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے روزانہ 10 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوائیے، دیکھیے کتنا شاندار رشتہ آئے گا۔ یہ تو کوئی بھی نہ کرے گا، بیٹی نہ پڑھے گی تو کیا آفت لگا دی مولانا نے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بتایا گیا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بتایا گیا ہے۔ جو لڑکا پڑھے گا اللہ اسے دلہا بنا دے گا، جو لڑکی پڑھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دلہن بنا دے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے قرآن پر یقین نہیں، اپنی جو ہے اسکیموں پر یقین ہے، اپنے پروگراموں پر یقین ہے، اپنی جو ہے بیٹی کی خوبصورتی پر یقین ہے۔ بڑی بڑی خوبصورت جو ہے زندگی کھپ گئی ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ بے پردگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی کو ظاہر کرتی ہے، بے پردگی اللہ کی رحمت کو نہیں لا سکتی۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ کو بے پردگی پہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ سمجھ لیں اللہ نے آدم کا پورا ڈھانچہ بنایا، آدم کا پورا گارا بھی اور پورا جسم سب کچھ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک لمبے زمانے کے بعد پیدا کیا۔ حضرت حوا کا ڈھانچہ نہیں بنایا، حضرت حوا کو سیکنڈوں میں پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کی پیدائش کو بھی چھپا کر پیدا کیا ہے۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ بے پردگی پر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمانوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مسلمان عورتوں سے کہو يَغْضُضْنَ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، اپنی بیوٹی کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی کے سامنے آ نہیں سکتی۔ آج جو ہے شادی بیاہ میں بھنگی ہے وہ بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا، ویٹر ہے وہ بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، اور اس ماں کو کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اس کی حس کہاں مر گئی، اس کے احساسات کہاں مر گئے، کہاں دفن ہو گئے؟ یہ کیسی مسلمان ہے، یہ کیسے گوارا کر لگی ہے کہ پوری جو ہے شادی حال کے اندر سب کچھ جو ہے نمائش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مزے سے، کوئی اثر نہیں پڑ رہا کسی کو بھی، نہ باپ کو اثر ہے نہ بھائی کو اثر ہے۔ کیسی حصیں ہم سب کی مرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا شریعت پہ چلنے کے معاملے میں کسی کی فکر مت کرنا۔ بس سمجھ میں آ گیا شریعت پر ہے، بھاڑ میں جا ساری دنیا کے لوگ، اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اپنا اللہ راضی ساری دنیا بن جائے گی۔ آج کا ماحول ایسا ہو گیا، اللہ معاف کرے، میں نے تو شادی بیاہ میں جانا ہی ختم کر دیا، پریشان ہو گیا، اپنے خاندان کی شادیاں بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں۔ ایسے حالات آ چکے ہیں دنیا کے، اتنے برے حالات آ چکے ہیں، پریشان ہیں، اپنی آنکھوں کو کیسے گوارا کریں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو دیکھ نیلام ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں؟ اتنے برے حالات دنیا کے چل رہے ہیں اور کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس پر عورتیں ہی لگام لگا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں میری مائیں اور بہنیں، آپ ہی لگام لگا سکتی ہیں، باپ کی نہیں چلے گی، بھائی کی نہیں چلے گی، چھوٹے بھائی کی یا بڑے بھائی کی یا باپ کی نہیں چلے گی، ماں لگام لگائے گی اپنی بیٹی کو۔ اگر یہ چاہے گی سب کچھ ہو جائے گا، یہ تو خود جو ہے اپنے آپ کو سجا کر جو ہے خوبصورت بنا کر پیش کرنے کو تیار ہے، یہ کہاں بیٹیوں کی فکر کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمان، شادی ہی کے اندر لڑکا اور لڑکی برابر میں بٹھا کر خوب فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ اب یہ جو دلہن ہے اسے جو ہے ویٹر بھی دیکھ رہا ہے، لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، پورا خاندان دیکھ رہا ہے، عام آدمی دیکھ رہا ہے
اس یہ جو شوہر ہے نا، اس سے بڑا الو کا پٹھا بیہودہ گدھا کوئی انسان نہیں. نمائش کر رہا اپنی بیوی کی، دکھائے گا سب کو، دیکھو فری آف کاسٹ ہے، دیکھو سب جتنا دیکھا جائے، لائف ٹیلی کاسٹ دیکھو، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یہ دلہا پاگل ہو گیا، اپنی بیوی کو سب کو دکھا رہا ہے، بٹھا کر برابر میں فوٹو کھینچ رہا ہے، دوستوں کو دکھا رہا ہے، ان کی آنکھوں کا زنا، ان کی آنکھوں کی شرارتیں، ان کی آنکھوں کی حوث ہے. اگر وہ جو ہے ایک جانور پر ڈال دی جائے، جانور مر جائے، ہلاک ہو جائے، لیکن کوئی کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، نہ ماں سمجھے گی نہ بیٹی سمجھے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. کنٹرول کریے اپنی بچیوں کو، سمجھائیے اپنی بچیوں کو کہ ہم دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ یہاں پر بے حیائیاں پھیلا دیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. شریعت منع نہیں کرتی، پروگرام اٹینڈ کریں، لیکن شریعت کا دائرہ جو ہے، جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے وہاں تک رکھا جائے. اور اب یہ کرنا چاہیے، جہاں پر لیڈیز ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے، جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے نا، وہ کرسی ڈال کے بیٹھے، چھوکروں کے تھپڑ مار مار کے بھگائے. یہ گھستے پھرتے ہیں سب کے سب، میری بہن ہے، بس تیری بہن ہے تو ہماری بھی تو بہن ہے، تیری ہمت کیسے ہو رہی گھسنے کی، چل باہر کو نکل. سب گھسے پھر رہے ہیں، سب مخلوط ہو چکا ہے. باپ بیٹھے جس کی بیٹی کی شادی ہے، جس کے بیٹے کی شادی ہے، لڑکیوں کے معاملے میں وہ خود کرسی ڈال کے بیٹھے گا کہ اس کمپاؤنڈ میں کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تیری بہن ہے، باہر کو بلا لے، ہماری بھی تو بہن ہے، ہماری بھی تو بیٹی ہے، تو کیسے گھس سکتا ہے اس کے اندر؟ لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جو 13 سال کا بچہ ہے اسے بھی جانے کی اجازت نہیں، جو 12 سال کا بچہ ہے اسے بھی جانے کی اجازت نہیں. دور بہت خراب ہے، نوجوان لڑکے چھوکرے گھسے پھر رہے ہیں. دل جلتا ہے، دل چاہتا ہے کیا کر جائیں پتہ نہ، دل پھٹتا ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر، آگ لگتی ہے دل کے اندر. لیکن کریں تو کیا کریں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کرو اللہ کی بغاوت، مریں گے پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو شریعت پر چلنے والا بنائے. تو شادی بیاہ پر تو بے انتہا غصہ آ رہا مجھے آج کل کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا. آخری نصیحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، آخری نصیحت کہ اے ابو ذر، میں تجھے نصیحت یہ کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر. یہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت، اللہ کے عرش کے نیچے کا ایک خزانہ ہے. جو آدمی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے اسے سایہ نصیب فرمائے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 7 نصیحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہم سبھی کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ خلاصہ کلام ساری باتوں کا نکالوں، ساری باتوں کا ایک خلاصہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو کسی کے سامنے جھکنے سے بچنے کی تلقین فرما. کسی سے نہیں جھکنا، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا مالک الملک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے.